آپ کو پتا ہے غریب نواز کو ہندل ولی کہا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ولی کا ہندوستان ہے، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی، بلکہ یہ پورا ہند ہی ولی کا ہے۔ دربار غریب نواز سے ہندوستان کو جوڑا گیا ہے، سلطان الہند بھی کہا گیا، سلطان الاولیاء بھی کہا گیا، لیکن جانتے ہیں ان کے آنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا۔ وہ سن 583 کی بات تھی، 583 ہجری چل رہی تھی، جب آپ حرم کعبہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 سال کے آس پاس کی تھی، نہایت ہی عبادت گزار، تقوی شعار، 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے وہ حرم کعبہ میں پہنچے تھے۔ 20 سال کے بعد جب مسجد نبوی میں گئے تو عجیب سی کیفیت تھی، سلام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو جواب قبر انور سے یہ آیا، وعلیک السلام یا معین الدین شیخ البر والبحر، اے معین الدین تجھ پر میری سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو جو خشکیوں کا بھی اور تریوں کا بھی تجھے امام بنایا گیا ہے۔ اور آواز یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے سننے والی آواز تھی۔ آپ گھبرائے تھے، تھوڑا سا سراسیمگی تھی، یہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے ہند کی ولایت دی جاتی ہے۔ اس وقت تک سرکار غریب نواز کو نہ ہندوستان آنا کبھی ہوا تھا، نہ ہندوستان کے علاقوں کو آپ نے کبھی دیکھا تھا، کیونکہ سجستان جو یہاں سے کافی دور ہے، افغان کے قریب ایک علاقہ سنجر، جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، وہاں سے نکل کر کے آپ نیشاپور میں آباد رہے، اس کے بعد 40 سال کے بعد حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں رہے، لیکن اچانک یہ بات کہ تمہیں ہند کی ولایت دی جاتی ہے، ایک تعجب والی بات ہے، نئی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے۔ آپ دوبارہ شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد، کیونکہ یہ خوشی کی بات تو سب کے لیے تھی کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ولی بھیج رہا ہے، لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بے قرار تھا، بے چین تھا، کیونکہ نہ راستے پتہ ہے، نہ ملک کے حالات معلوم ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ جب حاضری ہوئی، عرض کیا آقا آپ کا حکم، اس کی تعمیل کے لیے بندہ حاضر ہے، لیکن نہ یہ فقیر ہندوستان کے راستے دیکھا ہے، نہ وہاں کے حالات معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ اپنی بپتا سنا رہے تھے، داستان غم سنا رہے تھے، غنودگی طاری آ گئی، یعنی نیند سی کیفیت آ گئی، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار پر ٹیک لگا کر جیسی ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ فرما کر پورے ہندوستان کے نقشے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے، اور پھر غریب نواز کو یہ بتایا بھی کس جگہ سے تمہیں سفر کرنا ہے، کیسے تمہیں جانا ہے اور کہاں تمہارا مسکن ہوگا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لیے، وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیے۔ مفتی سلمان اظہری کی یہ ویڈیو کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس ویڈیو کے اندر مفتی سلمان اظہری نے کافی ساری باتیں کہی ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر۔ آپ کو بتائیں کہ ان دنوں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف کو لے کر وواد کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ہندو سینا کی طرف سے وواد جاری کیا گیا ہے اور نوٹس جاری کی گئی ہے، جو پیٹیشن دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے نیچے شیو مندر ہے، جس کو لے کر سوشل میڈیا میں ہڑکم مچی ہوئی ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کو لے کر۔ آپ کو بتائیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف میں صرف مسلمان نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو بھی جاتے ہیں اور کئی لاکھ لوگوں کے آستھا ان سے جڑے ہوئے ہیں، جس کو لے کر یہ پیٹیشن جاری ہونے کے بعد سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کی باتیں چل رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے ولی جو ہندوستان کے ولی یعنی ہند الولی کہے جاتے ہیں، وہ درگاہ میں اس طرح کی الٹی سیدھی پیٹیشن ڈالنا یہ کہیں نہ کہیں اس دیش کے لیے بہت ہی دربھاگیہ ہے۔ سلمان اظہری نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں وہ اپنا خیر منائے، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دیش کے اندر تشریف لائے تھے اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے ساتھ جو ہوا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
کئی لوگ ان کو ستانے کی، ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے بعد جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات ظاہر ہوئے دنیا جانتی ہے۔ وہیں پر مفتی سلمان اظہری نے کہا کہ ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پھر سے کرامات انشاءاللہ ظاہر